وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے میں چاہوں ملک چھین لوں، جس کو چاہوں میں ملک عطا کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہوں میں عزت دوں، جس کو چاہوں میں ذلیل کر دوں۔ نعت کے وہی صادق المخلوق، کائنات کے امام، سید ولد آدم سکرین کے تاجدار، امام الہدیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی دعا میں پڑھا کرتے تھے، اللہم لا یذل من والیت، یا اللہ جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، یا اللہ جس کا تو دشمن بن جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ توحید آدمی کا پختہ ہونا چاہیے اور اسی پر موت آنی چاہیے۔ نعت کے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ زبان پر یہ پڑھتے ہوئے جس کو موت آئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے موت آئی، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کو اس عقیدے پر موت آئی کہ اللہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید اس کی ٹھیک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی توحید پر اس کو موت آئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیو، جب اللہ کی توحید بندے میں پختہ ہوتی ہے، پھر اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہوتا ہے، پھر مسائل، مشکلات، حالات کو دیکھ کر آدمی قرآن سے رہنمائی لیتا ہے۔ آج یہ ملک پریشانیوں میں جکڑا ہوا اور مسائل میں گھرا ہوا اور پھر ناامیدی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے سائے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں، امید کی کرن نہیں نظر آتی اور دور دور تک حالات سمجھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ معاشی بحران بڑھتا ہوا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دیوالیہ کی صورت اختیار کرنے والا یہ ملک ہے۔ میرے بھائیو، معاشی حالات اکانومی جہاں تک پہنچ گئی کہ ہر روز پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے کس وقت کوئی خطرے کا الارم بج جائے، دیوالیہ ناملک ہو جائے۔ اس طرح کی معاشی پریشانی اور اشیاء خرد و نوش کی چیزیں، ضرورت کی جو چیزیں، استعمال کی چیزیں، ان کے بڑھتے ہوئے ریٹ، صبح و شام کے ریٹ بڑھتے ہوئے ہر آدمی مشکل میں گھرا ہوا، روٹی میں لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگوں حالات یہ بن گئے ہیں، کچھ گندم سٹاک کر لو، آنے والے دنوں میں مشکل اور بڑھ جائے گی، خدا نہ خواستہ یہ آٹا، یہ دال، یہ چینی، یہ چاول مارکیٹ سے ملے نا۔ یقین کیجیے آج لوگوں نے سٹاک کرنا گھروں میں شروع کر دیا ہے۔ یہ مشکل حالات، یہ انتہائی خطرناک حالات شاید پاکستان پر پہلے نہیں آئے تھے۔ میرے بھائیو، حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت IMF کے چکر لگا رہی ہے، ورلڈ بینک کے طواف کر رہی ہے کہ ہماری اکانومی سنبھل جائے، اور جا جا کے ان سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سود پر قرضہ مل جائے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہاتھ پھیلا کر وزیر اعظم پھرتا ہے اور ہر جگہ سے بےعزتی کے سوا کچھ نہیں ابھی تک ملا۔ میرے بھائیو، یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بڑھتی ہوئی مشکلات میں، معاشی بحران میں، اور یہ ایک طرف یہ بحران ہے، ادھر ہمارے پڑوسی ملک میں، ہندوستان میں پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، مغربی بارڈر کا ماحول یہ بدل رہا ہے، طالبان کی ہمدردیاں وہ بدل رہی ہیں۔ میرے بھائیو، چاروں طرف سے خطرات ہیں جو منڈلا رہے ہیں، پریشانی ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ حکومت تو ان کے پاس جا جا کے یہ طواف کر کر کے ورلڈ بینک IMF کے کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں اور ہم اپنے ملک کو آگے چلا لیں۔ میرے بھائیو، یہ تو ان کی پالیسی ہے۔ قرآن ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کرنے والا کام
فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، لوگ اگر بستیوں والے شہروں والے ایمان لے آئے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر، اس کی توحید پر ایمان لا کر، اس کے فرامین کو مان کر، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں گے، آسمان برسات برسائے گا، رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، زمین خزانے اگلنے گی۔ یہ نواں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے شہروں والے ایمان لے آئے، بہاول نگر سائیوال سرگودا فیصل آباد لاہور اسلام آباد سارے اس میں شامل ہیں، اہل زمین اس میں شامل ہیں، وہ ایمان لے آئے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں سے اللہ برکات کے دروازے کھول دے۔ لیکن اللہ فرماتے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، IMF کے ان کے پیکجز ان کی باتوں پہ یقین کرتے رہے، یہود و نصارہ کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک کے ان کی باتوں پہ ان کو یقین تھا، ولیکن کذبوا، میری رب کی بات کو انہوں نے جھٹلا دیا، فأخذناهم بما كانوا يستكبرون، ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو پکڑ لیا، اب کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ حل کیا ہے میرے بھائیو؟ حل وہی ہے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے کوئی بندہ نواز میں، حل وہی ہے، دروازہ وہی ہے، اسی سے خیر ملے گی، وہ حالات بدلے گا، وہ نہ بدلنا چاہے تمہیں دنیا قرضے دے دے، سود پر اور مرد جھگڑا جائے، لیکن اللہ فرماتے لوگو وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، جب میں رب تم کو ذلیل کروں گا، آسمان تم پر زلزلے برسا ہوگا، پھر کون ہے جو تم کو بچائے گا؟ تمہیں بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ کسان دیکھتا ہے کہ میں نے یہ فصل کاشت کرنی ہے، محکمہ زراعت کی باتوں پہ کان دھرتا ہے، ریڈیو پر ان کے پروگرامات سنتا ہے اور ٹی وی پر ان کے پروگرامز دیکھتا ہے، اور ان کا ریکمینڈڈ جو وہ بیج ہوتا ہے جس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ بیج وہ اختیار کرتا ہے، ان کے مشورے پر سپرے کھاتے، ان کے مشورے پر جو محکمہ زراعت کہتا جاتا ہے کسان وہ کرتا ہے، اور پھر میرے بھائیو وہ کھاتے بھی وہی ڈالی، سپرے بھی وہی کی، لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جس کو کہا تھا دب کے بعد رج کے کھا، وہ کسان کہتا ہے میرا تو خرچہ پورا نہیں ہوا، میں نے اتنے اناج خرچ کر دیا 1 ایکڑ پر، بھٹی آئی کپاس آئی تو میرا تو بھی خرچہ نہیں پورا ہوا۔ یہ کیفیت زراعت کے محکمے کی باتوں پہ یقین نہیں، یقین تو اللہ فرماتے میری بات پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم نے محکمے کے زراعت کی باتوں پہ یقین کیا نہیں کیا تو رب العالمین کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ اللہ فرماتے آمنو، اب سنیے جب لوگ ایمان لے آئیں گے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں ایک آدمی اٹھے گا جس کو لوگ مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے امام مہدی کہا جاتا ہے، فرمایا اسمہ کا اسمی، اس کا نام بھی میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام بھی وہی ہوگا، جو میرے باپ کا نام، والدہ کا نام بھی وہی ہوگا، وہ خلیفہ بنے گا، وہ بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس اپنی خلافت کا دعویٰ کرے گا، مسلمان اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اہل ایمان اس کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، زمین پہ امن قائم ہو جائے گا، ایمان آ جائے گا بندوں میں، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، زمین والے اہل ایمان بن جائیں گے، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ مومن بن جائیں گے۔ جب زمین والے اہل زمین یہ مومن بن جائیں گے تو فصلیں کس طرح کی ہوں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک انار کا پھل تمہارے
تمہارے باغات، تمہاری زمینیں، تمہاری نسلیں، تمہاری فصلیں وہ کیسی ہو جائیں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک انار جو آج اتنا نظر آتا ہے، ایک انار کا پھل اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے کوئی خیمہ بنا کے اپنی فیملی آباد کرنا چاہے تو کر سکے گا۔ انار کا پھل اتنا بڑا ہو جائے گا، بکریاں دودھ اتنا دیں گی، گائے کا دودھ فرمایا پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ پورے گھر کے لیے کافی ہوگا۔ کیوں ہو جائے گا؟ یہ فصلیں اچھی کیوں ہو جائیں گی؟ جانوروں میں دودھ کی فراوانی کیوں ہو جائے گی؟ کہ اہل زمین مومن بن جائیں گے۔ جب ایمان والے ہوں گے تو فصلیں بھی اچھی ہوں گی، باغات اچھے ہوں گے، ایک انار کا پھل اتنا بڑا ہوگا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ نے فرمایا ایک گائے کا دودھ خاندان کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ برکات ہی برکات ہوں گی، آسمان برکات کی بارشیں برسائے گا، زمین برکات کے خزانے اگلے گی، یہ کام ہو جائے گا۔ آج چاروں طرف سے خطرات منڈلا رہے ہیں، ہندوستان بڑی ایکسرسائز نہ کوئی کر دے، ادھر سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، معاشی بحران جو بڑھتا جا رہا ہے اس سے کوئی دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک پر حملہ نہ کر دے۔ یہ خطرات جو آج بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا امن ہی امن قائم ہو جائے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی مسلمان پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ آج مسلمانوں کا دنیا میں جینا مشکل کر دیا جا رہا ہے، اس وقت اہل زمین ایمان والے ہوں گے، مسلمانوں کو اللہ امن فراہم کرے گا۔ کسی انسان کی ضرورت تو کیا، کسی درندے کی ضرورت بھی رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہوگی۔ شیر چیتے بگیار جن کا کام درندگی ہوتا ہے، جو بکریوں کو لے جاتے ہیں، بھیڑوں کو ریبڑوں سے اٹھا لیتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اس قدر امن ہو جائے گا حتیٰ یطار سود و مالے، ایک گھاٹ پر اونٹ بھی پانی پی رہا ہوگا، شیر بھی پی رہا ہوگا، شیر بھی اسی گھاٹ سے پانی پیے گا، بکری بھی اسی گھاٹ سے پانی پیے گی، گائے بھی وہاں سے پانی پیے گی، کسی شیر چیتے بگیار کی ضرورت نہیں ہوگی مسلمان کی بکری کی طرف میری نگاہ اٹھائے۔ اور امن اتنا ہوگا، یہ سانپ جو بندے کے دشمن ہیں، ڈنگ مارتا ہے بندے کو سانپ، ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو وہ کاٹے، زہر کا انسان کو اثر کرتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنا امن ہو جائے گا حتیٰ یلعب الاطفال مع الحجاب، بچے سانپوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے، یہ کالے ناگ جسے ہم کہتے ہیں، ان کو ہاتھوں میں پکڑ کے مسلمانوں کے بچے کھیلیں گے، کسی سانپ کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مسلمان کو گھر مار دے۔ لوگوں یہ کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے ہو جائے گا کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں گے۔ آج بھی ایمان والے ہوں تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا بستیوں والے، شہروں والے ایمان لے آئیں، ایمان لے آئے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے زمینوں سے برکات کے دروازے کھولے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آج حد یہی ہے میرے بھائیوں، ان کو منائیں، یہ کافر کچھ نہیں کر دیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، یہ سورہ محمد ہے۔ اللہ فرماتے پریشانی ہونا، کوئی کمزوری، کوئی سستی، کوئی ڈائلاگ نیچے رہ کے نہیں کرنے، اپر ہینڈ ہو کے بات کرنی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم ان سے بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ بڑے بڑے ان کے اتحاد، یہ نیٹو جنہوں نے آگ اور بارود برسا کے ہمارے پڑوسی ملک کو تباہ کیا، یہ اکٹھے ہو کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے ممالک، ان کے وسائل، ان کے بحر بر اعظم چلنے والے میزائل، ان کی ٹیکنالوجی یہ بہت بڑی ہے، یہ ان کا اتحاد بہت بڑا ہے، یہ نہ جانے کیا کر دیں گے۔ اللہ فرماتے سورہ حشر، یہ پریشانی نہ لینا، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ اپنے قلعوں میں بیٹھ کے، اپنے کمروں میں بیٹھ کے تمہارے خلاف پالیسیاں بنا بنا کے
تمہیں پنجوں میں شکنجوں میں جکڑتے ہیں، یہ مقابلے میں نہیں آ سکتے تمہارے، الا من وراء جدر، یہ دیوار کے پیچھے رہ کے لڑ سکتے ہیں، آمنا سامنا تمہارا نہیں کر سکتے، میں اللہ سے آتا ہوں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور من وراء جدر، جدار کیسے دیوار کو، تو دیوار کے پیچھے رہ کے لڑتے ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہ سمجھنا ان کا اتحاد ہے، امریکہ برطانیہ فرانس یہ ملے ہوئے ہیں، اسرائیل ہندوستان اکٹھے ہو کے تمہارے خلاف کوئی بڑی تمہیں کوئی بڑی جنگ میں دھکیل دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو مجھے سمجھتے ہو لیکن یہ اندر سے پارا پارا ہے، ان کے مفادات الگ ہیں، یہ اس طرح نہیں کریں گے۔ لوگوں واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے نیچے لگ کے ڈائلاگ کیا مطلب ہے؟ بنا پہنو وتدعو الاسلم میں تدعو الاسلم ڈائلاگ کو کہتے ہیں تم ان سے بات نیچے رکھ کے اپنے آپ کو نہ کرنا، اپر ہینڈ ہو کے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے بات کرنا۔ ولا تہنوا وتدعو الاسلم وانتم الاعلون، تم اعلیٰ رہو گے، کیوں رہو گے؟ واللہ معکم، ہندوستان کے ساتھ امریکہ ہے، ان کے ساتھ اسرائیل ہے، تو وہ تم سے تگڑے ہیں نہیں۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ گارنٹر اللہ ہے، وہ دیتا ہے گارنٹی کہ ان کے پیکیجز، ان کے فارمولے ہونا اپنا لینا، تمہیں کرنے والا یہ کام ہم بتا رہے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، نیچے رہ کے بات نہ کرنا، تم کبھی ناکام نہیں ہو گئے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، آسمان سے جڑنے کا وقت ہے، آسمان سے چھوٹے بھی جڑ جائیں، بڑے بھی جڑ جائیں، اس بحران سے نکل جائیں گے، ورنہ سارے کے سارے پھنس جائیں گے، مشکل بڑھتی جائے گی۔ وہ وقت ہے، یہ کرنے والا کام یہ ہے کہ آسمان سے رب العالمین ہے، وہ جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کو منا لو، اس کو منا لو، جب وہ مان جائے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، نور اسلام کہتے ہیں کہ قوم معافی مانگ لو اللہ سے، جب وہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ لوگوں جب وہ مان جائے گا، تمہاری نہریں بھر جائیں گی، کھیت کھلیان میں ہریالی آ جائے گی، دریا تمہارے بھر جائیں گے، برسات برکات کی ہوگی۔ اللہ مال سے بھی مدد کرے گا، اللہ تمہیں اولاد سے بھی نواز دے گا، لیکن ظلم یہ ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تم ان کو منا رہے ہو جو تم سے مان بھی نہیں سکتے، تمہیں اللہ کے پرواز بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے کرنے والا کام، ہر بندے کا کام ہے۔ میں سمجھوں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ غلطی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدس کا ستارہ، ہر بندہ اپنی جگہ پہ توبہ کرے، استغفار کرے اور ایمان کی بہترین کیفیت میں آئے۔ اللہ قرآن مجید میں مثال دیتے ہیں، سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ضرب وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ لوگوں، ایک بستی تھی، اللہ فرماتے ایک ملک تھا، ایک بستی تھی، بڑا امن ملا تھا۔ اللہ نے ایک کون سی بستی تھی، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعد نے کہا یہ بستی سوا قوم سوا کی وہ بستی تھی جس پر سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ بعد کی رائے یہ ہے کہ یہ ہے مکہ مکرمہ، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ مکہ مکرمہ کی بستی کی بات ہے۔ کبھی اس پہ قحط کا دور آیا تھا، ایک دور اس پہ قحط کا آیا تھا۔ اللہ فرماتے کانت آمنۃ، یہ امن والی تھی۔ مکہ میں شخص اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا ہے، آج نہیں، ہمیشہ سے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور مکہ میں اللہ نے امن قائم رکھا۔ آج
یأتون من کل فج عمیق، ہر طرف سے لوگ آتے تھے، ادھر سے شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، سارے لوگ آتے حج کرنے کے لیے، اپنا تجارتی مال لاتے، مکہ میں تجارتی منڈی قائم ہوتی، خرید و فروخت ہوتی، دنیا جہان میں کئی پھل پیدا ہوتا، لیکن مکہ میں آج بھی جا کے دیکھے وہ پہنچ جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گی مکہ میں ضرور نظر آ جائے گی۔ کیا وہ تصویر دکھایا تھا؟ پھر ایک اور میں سوچتا ہوں، قربانیاں لے کے آتے تھے، ہم تو قربانیاں چھوڑ کے عمرے میں قربانیاں نہیں کرتے، کبھی مسلمان کیا کرتے تھے۔ نبی کی یہ سنت ہے کہ عمرے میں بھی جا کے قربانی کا جانور ذبح کرنا، عمرے میں بھی قربانی کرنا، چاروں طرف سے لوگ آتے عمرے کے لیے، قربانی کے ہزاروں جانور ہوتے، وہ ذبح ہوتے، ان کا گوشت ان کے ملکوں میں نہیں جاتا تھا بلکہ اہل مکہ میں پہنچا جاتا تھا۔ ہر قربانی کا گوشت روزانہ مکہ والوں کو گوشت بھی مل رہا تھا، رزق بھی چاروں طرف سے آ رہا تھا۔ آج کے موقع پر قربانی کا گوشت ہوتا ہے، یہ مکہ والوں میں تقسیم ہوتا تھا، ان کے ملکوں میں نہیں جاتا تھا، تو ان کو رزق کی فراوانی تھی، امن بھی اللہ نے قائم کر دیا، چاروں طرف سے وافر مقدار میں رزق آ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کا فرض چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے اس بستی نے کفر کیا، اس کے باقیوں نے کفر کیا، بِحَرْمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ خوف بھی مسلط کر دیا اور بھوک کا لباس بھی ان کو پہنا دیا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ بھوک کا عذاب بھی آتا ہے اور خوف کا عذاب بھی آتا ہے۔ پاکستان میں بھوک کے سائے منڈلا رہے ہیں اور خوف ہے جو چاروں طرف سے منڈلا رہا ہے، نہ جانے ادھر سے کوئی حملہ ہو جائے، ادھر پیچھے سے کوئی مغربی بارڈر سے کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ڈرون اٹیک شروع ہو جائیں، کوئی بین البراعظم کرنے والے میزائل وہ حرکت میں نہ آ جائیں۔ ہمارے معاشی بحران میں ہم تو اپنی روٹی کے چکروں میں پریشان، ایسے حالات سے کوئی دشمن ملک فائدہ اٹھا کر کوئی بڑی جنگ مسلط نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ خطرہ اللہ فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے بھوک کا عذاب بھیجا اور خوف کا عذاب بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، ناقدری کی تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، شکر اللہ کا بجا لاؤ۔ اللہ کی زمین جو شرک سے تم نے بھر رکھی ہے اس کو بھی پاک کرو، اللہ کی توحید کو دنیا میں جاری و ساری کر دو، اکم الحاکمین رب العالمین کو منا لو۔ جب وہ مان جائے گا جس سے سما علیکم مدرارن، پھر IMF کے چکر لگانے نہیں پڑیں گے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر نیچے رہ کر بات نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ جو پالیسیاں ہم پر مسلط کر رہے ہیں، نصاب میں سے سیرت النبی نکال دو، اچھا جی نکال دیتے ہیں، پیٹرول کا وہ ریٹ بڑھا دو، کتنا بڑھا دے وہ بڑھاتے چاہتے ہیں، یہ اب اور بھی بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے مطالبے رک نہیں پا رہے، وہ بڑھتے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کا اچھا بنا لو، وہ تمہیں رزق دے گا، وہ رب العالمین ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بینک دولت رب العالمین میں خزانوں کی کمی نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں کے آسمانوں کے سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ بینک دولت رب العالمین جو ہے وہ ہے خوشحال بینک، یہ سارے کنگال بینک ہیں۔ جب وہ دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ پڑھیے صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابی رسول گھر آیا، گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کھانا لے کے آؤ۔ بیوی کہتے کہاں سے لے کے آؤں، پیسے نہیں گھر میں تھے، بازار سے بھی نہیں لا سکی، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جنگ سے واپس آیا ہے کئی دنوں کے بعد، کہتا بازار سے لے آتی، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، کہا راشد کس طرح لاؤں، پیسے بھی نہیں ہیں، کہتا
پھر پریشان کیوں ہے؟ اللہ سے مانگ لیتی. کہتا ہے تو نے سمجھا ہی نہیں ہے. آؤ میں اللہ سے مانگتا ہوں. اندر چلا گیا, نماز شروع کر دی اور اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. یا اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اپنے رب کو منانا شروع کیا, چند آنسو بہائے, رب مان گیا. حدیث میں آتا گھر میں ایک چکی تھی, پرانے زمانے کی چکی آپ نے دیکھی ہوگی, 2 پتھر ہوتے تھے اور پھر اس کو اس طرح چکی چلا کے اوپر والے پتھر کو گھما کے وہ گندم اس میں ڈال کے آٹا بناتی تھی. وہ گھر میں ایک پرانی سی چکی تھی. حدیث میں آتا وہ خود بہت کر پڑی, اس نے آٹا نکالنا شروع کر دیا اور تنور میں ایک عورت نے لکڑیاں رکھی ہوئی تھی. خود تنور بھڑک اٹھا, اس میں آگ بھڑک اٹھی, خود تنور روٹیاں پکا پکا کے باہر نکال رہا ہے, چکی آٹا نکال رہی ہے. وہ عورت یہ منظر دیکھتی رہی. کچھ دیر کے بعد اپنے خاوند سے کہتی ہے اللہ کے بندے نماز چھوڑ کے فارغ ہو نماز سے, دیکھ گھر کا تو سما ہی بدل گیا ہے. آٹا ہی آٹا ہے جو بہت زیادہ وافر مقدار میں گھر میں موجود ہے, تنور روٹیاں پکا رہا ہے. میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے وہ بندہ یہ منظر کو دیکھ رہا. آخر دل میں خیال آیا یہ چکی کا اوپر والا پتھر اٹھا کے تو دیکھوں کہ دانے کدھر سے آ رہے ہیں. بس جو ہی اٹھایا تو چکی بند ہو گئی, تنور نے بھی روٹیاں پکانا بند کر دی. اب یہ منظر رسول اللہ کو بتایا, اللہ کے رسول نے ساری بات سنی. آپ نے فرمایا میرے صحابی اسی تقوی پر, اسی ایمان پر قائم رہتا کہ تو جانتا تھا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اگر اسی پر قائم رہتا, چکی کا پتھر نہ اٹھاتا, اوپر والے پتھر کو نہ اٹھاتا, چکی چلتی رہتی, قیامت تک چلتی رہتی, حتیٰ کہ پورا مدینہ اس کا آٹا کھاتا رہتا. میرے بھائیو یہ رب العالمین ہے. اللہ خود فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, حدیث قدسی, لو ان اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم. بخاری میں یہ حدیث ہے, حدیث قدسی, یعنی اللہ فرما رہے ہیں, نبوت کی زبان اس کو آگے پہنچا رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں لو ان اولکم وآخرکم, اگر تمہارے پہلے, تمہارے آخری, تمہارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں, اولکم وآخرکم, جو بندے ہیں وہ بھی آ جائیں, وانسکم وجنکم, جن بھی آ جائیں, انسان بھی آ جائیں, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے آ جائیں, مردہ زندہ سارے آ جائیں, اور جن بھی آ جائیں قوم فی صعید واحد, ایک میدان میں جمع ہو جائیں. ہر بندہ, ہر جن اپنی خواہش رکھے اللہ کے سامنے, یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اللہ فرماتے ہیں فآتیتو مثل ما یقولو, ان کے کہنے کے مطابق میں ان کو عطا کر دوں جو وہ مانگے, جن اور انسان سارے میں ان کو عطا کر دوں. ما نقصت من ملکی شیئا, میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی, میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. فرمایا لوگو میرے خزانے تو اب بڑے ہیں, وہ رب العالمین ہے, اس کو منا لو, اس کو مناؤ گے اللہ حالات بدل دے گا. جس نے وہ باتیں مان لی اللہ نے ان کے حالات بدل دیے. پڑھیے صحیح بخاری, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا. جہاں رجل, ایک آدمی آ گیا, فشکا الیہ الفاقہ, اس نے فاقے کی شکایت کر دی. کہتا یا رسول اللہ یہ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے, کیا اس طرح کی کیفیت رہے گی؟ بھوک ہی بھوک ہے, بھوک افلاق میں جکڑے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ حالات بدلے گے یا اس طرح ہی رہے گا معاملہ؟ وہ بیٹھ گیا. ثم جاء الاخرى, پھر ایک اور آ گیا. اس آدمی نے کیا کہا, فشکا الیہ السبیل, اس نے رسول اللہ کو یہ شکایت کی کہ راستے کاٹے جاتے ہیں, امن نہیں ہے, قافلے لوٹے جاتے ہیں, قتل و غارت ہے, مار داڑ ہے, رازنی ہے, ڈاکے چوریاں عام ہیں. یا رسول اللہ امن نہیں ہے, ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے, امن نہیں ہے. وہ بھی بیٹھ گیا. علی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ ہیرا آج یوں سمجھیے سنا یمن کا شہر، سعودیہ سے اس جانب جو یمن ہے، یمن کا کیپٹل، اس کی راجدھانی وہ یمن جو ہے، اس کا دارالخلافہ وہ یمن، پہلے اس کو سنا کہتے ہیں، آج یہ جو شہر ہے یہ سنا کہلاتا ہے، کبھی اس کو ہیرا کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی حضرت ہیرا تھا، تو نے ہیرا دیکھا ہے، یمن کا وہ شہر ہیرا دیکھا ہے؟ میں چپ ہوں۔ آپ نے فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، ابھی اگر تو زندہ رہا، تجھے اللہ نے زندگی عطا کی، تو دیکھے گا امن اتنا قائم ہو جائے گا، تو دیکھے گا وَلَئِن زَيْنَةَ تَتَّخِذُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، ایک عورت ہیرا شہر سے چلے گی، ریل رات سے ندی پھندی وہاں سے چلے گی، لمبا چوڑا سفر کر کے بیت اللہ میں آئے گی، اس کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جائے گی، اتنے لمبے چوڑے راستے میں اس کی طرف میں ان کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی اتنا امن قائم ہو جائے گا۔ بڑا انسان میں کہا جاتا اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی تو دیکھے گا تستہنا کنوز کسرا، دنیا کی اس وقت کی سپر طاقت کسرا، ایران، فرمایا ایران فتح ہو جائے گا۔ ایرانی سپر طاقت جیسے آج کہا جائے کہ امریکہ فتح ہو جائے گا، اس کے خزانے مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے، واشنگٹن پر تمہارا قبضہ ہوگا، یہ کہا جائے تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى، کسرا کے خزانے کھولے جائیں گے، مسلمانوں کو تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ ابھی یہ منظر بھی اللہ تجھے دکھا دے گا اگر تو زندہ رہا، تو دیکھے گا ایک بندہ سونے یا چاندی کو مٹھی میں لے کر نکلے گا، کہے گا لوگوں کوئی غریب ہے تو میرے پاس زکات کا مال ہے، مجھ سے لے لے میں دینا چاہتا ہوں کسی کو، ہر گھر سے یہ آواز آئے گی ہم زکات دینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ معاشی بحران کا اس طرح خاتمہ ہو جائے گا، مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ ابھی بالحق خود بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے واللہ قد رأیت الزینۃ، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دیکھا تستحب من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبہ، وہ ہیرا شہر سے آئی، قدم پہ چوڑے راستے کا سفر کر کے آئی، اس کی طرف کوئی میری نگاہ اٹھانے والا نہیں تھا، وہ بیت اللہ کا طواف عمرہ کر کے واپس گئی، امن ہی امن تھا، ہر کوئی اس کی طرف میری نگاہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں لوگوں کیا بتلاؤں، نات کے وہی رسول اللہ کی باتیں کس طرح سچی ہوئی، کہتے کن تو فی من افتتح کنوز کسرا، لوگوں جن لوگوں نے کسرا کے خزانوں پہ قبضہ کیا، کسرا جنگ قادسیہ میں ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے وہ مارکے میں کسرا قتل ہوا، مسلمانوں کو فتح ملی، کسرا کی بیٹیاں لوٹیاں بن کے مدینے میں پہنچی، کسرا کا سارا ساز و سامان وہاں سے طرح کی مال غنیمت قالین کمبل یہ ساز و سامان سارا وہ ڈھیر لگائے مسجد نبوی میں۔ ابھی بن حاتم کہتے ہیں کچھ بندے ایک دستہ ایک لشکر ایسا تھا جس کی ذمہ داری حضرت سعد نے یہ لگائی تھی، تم نے کسرا کے خزانوں کے تالے توڑ کے ان کے خزانوں پہ قبضہ کر کے وہ مسلمانوں کے پاس لانے ہیں۔ کہتے لوگوں کیا بتاؤں کن تو فی من افتتح کنوز کسرا، جن لوگوں نے کسرا کے خزانوں پہ قبضہ کیا ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ لوگوں یہ کام ہو جائے گا فلو ان اہل القرى آمنوا، اگر ایمان لے آؤ واتقوا لفتحنا کا تقوی اختیار کر لو، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمینوں سے آسمانوں سے اللہ برکات کے دروازے کھول دے گا۔ میرے بھائیوں ماننا پڑے گا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا پڑے گا، توحید کو اندر جگہ دینی پڑے گی، شرک کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں تم راج کرو گے، تمہارا ورلڈ آرڈر ہوگا، تمہارا سلطہ ہوگا کہ سینکڑوں نہیں کروڑوں خداؤں کے پجاری آج پاکستان کے مسلمانوں کو عالم اسلام کو للکارتے ہیں، کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ جسارت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جینا انہوں نے مشکل کر رکھا ہے، ہر روز ہندوستان میں مسلمان بیٹیاں بیٹے بوڑھے جوان عورتیں مرد وہ قتل ہو رہی ہیں، آپ کے پاس شاید میلیون پہنچ رہی ہاں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مسلمان غالب ہوں گے، وانتم الاعلون واللہ معکم۔
तुम्हारे साथ होगा। लोगों, वाशिंगटन उनके साथ, इसराइल उनके साथ, सारे काफिर उनके साथ होंगे तो क्या कर लेंगे? अल्लाह फरमाते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये शैतान का धोखा है। वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। मैं ये आयत पहले पढ़ चुका हूँ, सूरह मोहम्मद की ये आयत है। मेरे भाइयों, वो ईमान की शमा रोशन करनी होगी। आमनू आमनू, हाँ ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, और फिर मुआशी बहरान का खात्मा हो जाएगा। दिवालिये से तुम्हारे मुल्क बच जाएंगे। आज चारों तरफ से जो खौफ है, ये खौफ का भी खात्मा हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं लदीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। सातवां पारा है, अगर ईमान जो लोग ले आते हैं वो शिर्क का खात्मा करते हैं, जुल्म जो शिर्क है तो उसकी मिलावट ईमान के साथ नहीं करते। अल्लाह फरमाते उलाइका लहुमुल अम्न, उनको अमन भी मिल जाता है, अमन भी मिल जाता है, और हिदायत भी अल्लाह उनको अता कर देता है। वो शमा जब रोशन होती है, फिर ईमान की हरारत होती है, फिर कुफार की जुर्रत नहीं होती कि आज वो ये जसारत करे और उम्मत रोई रहे, अपने दाल रोटी के चक्करों में परेशान रहे। किसी को ऐसे बाहर सोचने की फिक्र ही नहीं है, इसी में परेशान है। मेरे भाइयों, हर उम्मत की जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह की शान में कुफार ने गुस्ताखी की, पढ़ी ये हदीस। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? तुम या हसन, ये हज़रत हसन के लिए पूरी उम्मत को खिताब है। तुम या हसन माना तुम है मुसलमान, मुसलमान तोड़ दे, हसन उठ, फाजिर मिनी मेरी तरफ से जवाब दे, और हसन उठे जवाब देने के लिए। रसूलुल्लाह ने हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा इन्नी बिरूहिल कुदस, या अल्लाह हसन की मदद के लिए जिब्रील को भेज। जिब्रील भी आ गया, हसन पे साबित कर दिया अल्लाह की मदद में जिब्रील भी आ पहुंचा। फिर हज़रत हसन उस वक्त बोले थे, ए जालिम, अगर तुम मोहम्मदन फअजबतन हो, तूने मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में ये कलमात कहे हैं, तू तो पैसे देता है। मैं फइन्नल्लाह ज़ालिकल जज़ाउ, मैं अल्लाह से भी जिसका बदला चाहता हूँ। तू पैसे दे लेकर रसूलुल्लाह की शान में जो गुस्ताखी करता है, फमन यहदु मिनकुम रसूलुल्लाह है, जो अल्लाह के रसूल की वो गुस्ताखी कर रहा है, आपकी शान में न देता कलमात कहता है। मुसलमानों के हमारे जज्बात सुनो, तू यूं बकवास करता है, और मैं ये कहता हूँ इन्ना अबी व वालिदती व इज़्ज़ी लिइज़्ज़ि मुहम्मदिन मिनकुम बिकाऊ, मैं, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरी दुकान, मेरा दुकान, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ लिइज़्ज़ि मुहम्मदिन मिनकुम बिकाऊ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम है। रसूलुल्लाह का हर उम्मती के नाम है। मेरे भाइयों, इस उम्मत को दाल रोटी के चक्करों में इतनी परेशानी बन गई, अब आपकी सोच ही बंद हो गई। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह आपसे बड़ा काम लेगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान बहुत जल्द टूट जाएगा। ये रसूलुल्लाह की सही मुस्लिम की हदीस है कि मुसलमान हिंदू हुक्मरानों को बेड़ियां पहनाएंगे, हथकड़ियों में चकरेंगे, मुसलमानों ये काम हो जाएगा। उसने टूटना है, हिंदुस्तान में टूटना है, टूटना उसका मुकद्दर है। नाब के भी सादिकुल मखदूम, कायनात के इमाम सैयद बुलदे आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बशारत है। मेरे भाइयों, उसके लिए अपनी नस्लों को, औलादों को तैयार करो, रज़वा हिंद के लिए तैयार करो। उसके रास्ते तेजी के साथ हम बाहर हो रहे हैं। जो काम हम समझते थे कई साल बाद होना है, ये मोदी की गवर्नमेंट में वो काम जल्दी होते हुए नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, ये काम होना है, होकर रहेगा। रसूलुल्लाह की बातें हर बार पूरी होगी, होकर रहेंगी। करने वाला ये काम है। हुक्मरान तो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच जाएंगे। मुसलमानों, ये तुम्हें नसीहत में कर रहा हूँ कुरान के जरिए। वो तो IMF को अपना रब मानते हैं कि हमारे मुल्क को चलाने वाला अमेरिका है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे कर देना है तो काम नहीं चलता। अपनी तजूरियां भरी, मुल्क में मुख्तलिफ मंसूबे, जाली मंसूबे बनाए, और उनके जरिए माल गबन किया, माल लूटते रहे। ये सारे चोर माल लूटते रहे, मुल्क दिवालिया करते रहे। अब वक्त आया तो कहते अब आम कुर्बानी दे। अब इंशाअल्लाह इनकी कुर्बानियों का वक्त नजदीक आ गया है। कुर्बानियां इनकी होंगी। मुसलमानों, तुम्हारा करने वाला काम ये है,
ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ایمان لے آؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آسمان و زمینوں سے برکات کے دروازے کھول دے گا. ان کی چکروں میں نہ آنا. انما یدعو حزبہ، اللہ فرماتے شیطان کا کام ہوتا ہے، وہ کبھی امریکہ سے جاتا ہے، اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. نہ ڈرنا، ان کی باتوں میں نہ آنا. اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ، اس پہ توکل ایمان رکھنا. اللہ برکات کے دروازے کھول دے گا، تمہارا اسٹیٹ بینک مضبوط ہو جائے گا، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی. ڈالر روز جو بڑا ہے یہ نیچے آ جائے گا، تمہاری اکانومی اوپر جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ولکن کذبوا، لوگوں نے اللہ فرماتے میری بات کو نہ مانا. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ہم نے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اس پکڑ سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ آمنو، ایمان لے آؤ. اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین، اللہ کے باتوں پہ یقین، رسول اللہ کی بشارتوں پہ یقین، اور کرنے والا جو کام کرتا ہے اس کو کرو. انشاءاللہ اللہ سارے برہانوں سے نکال دے گا. اللہ سب سلام کرنے